بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ جو 27 رمضان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 پسندیدہ صورتیں جو شخص پڑھتا ہے، اللہ اس پر محتاجی، ذلت و رسوائی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ جیسا آپ چاہتے ہو بالکل ویسا ہونے لگے گا۔ ناظرین محترم، آج 27 رمضان کے حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 پسندیدہ صورتوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ 2 پسندیدہ صورتیں جو شخص پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی، ذلت اور رسوائی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ جیسا آپ چاہتے ہو بالکل ویسا ہونے لگتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 27 رمضان المبارک میں جو شخص یہ عمل کر لیتا ہے، سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے تو پورے سال کے رزق، مال و دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ پورے سال کی کامیابیاں صرف اور صرف ایک دن میں یہ عمل کرنے سے مل جائیں گی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک آپ لوگوں کو خوب نوازتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی ہو، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آپ نے 27 رمضان مبارک کو میرے بتائے گئے طریقے سے یہ عمل تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں نے کر لینا ہے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ 27 رمضان مبارک کو اس کو ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 پسندیدہ صورتوں کا عمل ہے۔ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر بٹھاتی اور کہتی کہ یہ عمل کر لو، کیونکہ 27 رمضان مبارک کا دن بہت بابرکت والا ہے، عظمت والا ہے، قبولیت والا ہے۔ قبولیت کی گھڑیاں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اگر آج کے دن کو لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ 2 پسندیدہ صورتوں کا عمل کر لیا تو پورے سال کا نصیب چمک جائے گا۔ پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ بلکہ بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر یہ عمل نہ کر سکے۔ آج جو بھی کام ہے، آج جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن 27 رمضان مبارک یہ عمل جو پڑھ لینا، پڑھنے والے کے مقدر اور اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے یہ آج کے دن یعنی 27 رمضان مبارک کا ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ عمل لے کر آئی ہوں جسے لاکھوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے۔ محترم ناظرین، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری، من پسند شادی بھی مانگے گا،
تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج 27 رمضان المبارک نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو اس پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کسی کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے چند منٹ نکال کر یہ عمل کر لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ یہ عمل آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی، تو میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیجیے گا، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایسا عظمت اور برکت والا مہینہ ہے کہ جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں ایک بار مانگنے پر رب کی ذات 70 نیکیوں سے نواز دیتی ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں رب کی ذات شیطان کو جکڑ لیتی ہے کہ امت مسلمہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے 27 رمضان مبارک کو وہ کون سی 2 صورتیں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی لاڈلی اور بہت ہی پیاری صورتیں ہیں کہ جن کو پڑھنے سے محتاجی، ذلت اور رسوائی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جیسا آپ چاہتے ہیں بالکل ویسا ہوتا ہے۔ آج 27 رمضان مبارک کو آپ نے فوری طور پر باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہو کر سب سے پہلے آپ نے کوئی ایک جگہ مختص کر لینی ہے اور اس جگہ پر بیٹھ کر آپ نے ان 2 صورتوں کو پڑھنا ہے۔ ان 2 صورتوں کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ بالکل مکمل خاموشی اور اطمینان سے سکون قلب کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سب سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ناظرین، درود پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے جو امت مسلمان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے عقیدت و محبت کے اظہار کا بہترین ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنا نہ صرف سنت الہی ہے بلکہ یہ ایمان کی تازگی، رحمت و برکت اور نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ محترم ناظرین، ویسے بھی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے جس میں ایک عمل پر 70 گنا نیکیاں دی جاتی ہیں، تو اگر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر آپ دور پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، انسان کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ! رمضان المبارک میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر آپ کو 70 گنا زیادہ رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، 70 گنا زیادہ گناہوں کی معافی ہوگی اور 70 گنا ہی انسان کے درجات بلند ہوں گے۔ تو اس لیے آپ نے کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ لوگ نیا گھر چاہتے ہیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، کچھ بھی چاہتے ہیں، ناممکن حاجات بھی ہو جو آپ کو لگتی ہے کہ پوری نہیں ہوتی، آج 27 رمضان مبارک کو رب کریم سے وہ بھی مانگ لیجئے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہو، کیونکہ آپ کی ہر ناممکن حاجات بھی رب کی صرف ایک گن کی محتاج ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کا ایک نام ہے، وہ نام یا رحمان، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا پاکیزہ نام ہے کہ جب کوئی بندہ
رب کو یا رحمان سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اس بندے پر رحم فرماتی ہے اور پھر اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، حالات سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا رحمانو پڑھنا ہے اور اس کے بعد قرآن مجید کی یہ 2 پیاری صورتیں پڑھ لینی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا رحمانو پڑھنا ہے اور اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد قرآن مجید کی یہ 2 پیاری صورتیں پڑھ لینی ہیں۔ محترم ناظرین، یہ صورتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پسندیدہ صورتیں ہیں۔ اس کی تلاوت کرنے سے محتاجی، ذلت رسوائی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، انسان کی جو بھی خواہشات ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ نے ان 2 صورتوں میں سب سے پہلے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، جو قرآن پاک کی بہت ہی مختصر اور چھوٹی سی صورت ہے۔ قرآن پاک کی یہ صورت مختصر ترین صورت ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ 11 بار سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری اور چھوٹی سی ایک اور صورت کی تلاوت کرنی ہے۔ محترم ناظرین، یہ صورت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ صورت سورۃ الاخلاص ہے، تو آپ نے اس کی بھی 11 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الاخلاص قرآن پاک کی مختصر لیکن انتہائی جامع صورت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت قرآن کا 1/3 حصہ ہے۔ اس صورت کا باکثرت پڑھنا اللہ کی محبت اور مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سورۃ الاخلاص کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی کا محتاج ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ سورۃ الاخلاص ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ پیدا ہوا اور نہ کسی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صورت ہر طرح کی شرک کی نفی کرتی ہے اور انسان کو خالص توحید کی طرف بلاتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا جنت کے حصول اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو آپ نے اس صورت کی بھی 11 مرتبہ تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے یہ عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا۔ میرا رب تو 70 ماہوں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ آپ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج اس رمضان مبارک کو جتنا ہو سکے مانگ لینا۔ محترم ناظرین، یہ عمل کرنے کے بعد رب کریم آپ کو خود دینے کو تیار ہے۔ یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، نہیں تو آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ اٹھا کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مانگنا۔ جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورتوں کی تلاوت کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صورتیں، ان کی تلاوت آج 23 رمضان المبارک کو پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر حاجت پوری کروا سکتے ہیں۔
جو شخص اس ماہ مبارک کی 27 تاریخ کو اس عمل کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذلت اور رسوائی کے دروازے بند کر دیتا ہے، اس کو خزانہ غیب سے عطا کر دیتا ہے، اس کی تمام حاجات پوری کر دیتا ہے، اس کے دل میں جتنے بھی خواہشیں جنم لیتی ہیں اللہ تعالیٰ کن کا حکم فرماتے ہوئے ان خواہشات کی تکمیل کر دیتا ہے، انسان کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اختتامی دنوں میں ہمیں ڈھیروں برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نماز پنجگانہ بعد نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت و مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت و وسعت اور کشیدگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، جاتے جاتے اگر میرے سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے میری اصلاح کریں۔ اللہ حافظ۔